سینٹ الیکشن اور جمہوریت، یہ بہت سے سوال ہمارے آج کے پروگرام میں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ بہت سی اس وقت سیاسی جماعتوں کی جانب سے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ کچھ سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ 22ویں ترمیم کرنے سے جمہوریت بچے گی، کچھ کہتی ہیں 22ویں جمہوریت نہ کرنے سے جمہوریت بچے گی۔ اب تک تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو سینٹ کے الیکشن ہے وہ اسی طریقے سے ہوں گے تو جمہوریت کا حسن نظر آئے گا اور جمہوریت بچے گی، یا اس کے اندر ٹرانسپیرنسی، شو آف ہینڈز، بیلٹ، ڈکلیئرڈ بیلٹس کس طریقے سے اس جمہوریت کو بچائیں گے۔ ایک بات ہے کہ امپریشن اس وقت وہ تمام لوگ جو ووٹ ڈالنے والے ہیں وہ ہمیشہ سے ان تمام حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے لیڈرز کیا کر رہے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جمہوریت ہمارے لیے فائدے مند ہے، ہمیں ثمر دیتی ہے، یا ہمارا اس جمہوریت کے ساتھ کوئی فائدہ یا لگاؤ نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا ایونٹ جس کو پہلے بہت کور کیا گیا، نابینا افراد کا جو احتجاج تھا پنجاب اسمبلی کے سامنے، وہ بھی اب دوبارہ چل رہا ہے۔ دوبارہ سکفل آپ نے دیکھی، ہم ساروں نے دیکھی جو پنجاب اسمبلی کے باہر ہوئی۔ معاملات طے نہیں ہو رہے، لیکن جمہوریت میں کم از کم ایک چیز ضرور ہوتی ہے کہ لوگوں کو احتجاج کرنے کا، اپنے رائٹس مانگنے کا اور اس کے لیے اسمبلی کرنے کا، یعنی کہیں پہ بھی جلسہ جلوس کرنے کا بھی اختیار مل جاتا۔ آمریتوں میں عموماً یہ اختیار نہیں ہوتا، لیکن پھر بحث یہی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب اگر یہی جمہوریت ہے تو پھر آمریت اور جمہوریت میں فرق ہے کہ جب ہمیں ہمارے رائٹس نہیں ملتے۔ یہی چند ایشوز ہمارے سامنے۔ طلال چودھری صاحب موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ ارشد شریف صاحب تجزیہ نگار، ارشد آپ کا بھی شکریہ۔ ابصار عالم صاحب تجزیہ نگار ہیں، ابصار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے، آپ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ ارشد صاحب، ڈیموکریسی، I don't want to، اگر آپ فوکس کرنا چاہیں یہ نابینا ایشو پہ، ون آف دیز ایشوز جہاں پر ڈیموکریسی از ناٹ ولنگ ٹو بچ، ہم ان کو رائٹس، جو رائٹس وہ مانگ رہے ہیں ایز ڈسیبلڈ کمیونٹی آف پاکستان، ہم ان کو دینے کو تیار نہیں ہیں۔ میں باقی کی ڈیموکریسی اور سینٹ کے اوپر بھی آتا ہوں۔ ہاؤ ڈو یو سی دس ایشو، یہ جو ایشو چل رہا ہے اس وقت؟ کاشف صاحب، میرا خیال یہ تیسرا واقعہ ہے پچھلے چند ماہ کے دوران جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو خصوصی افراد ہیں جو بینائی سے محروم ہیں، اسپیشل پرسنز، ان کے ساتھ جو ہم طریقہ کر رہے ہیں، خاص طور پہ وہی پنجاب پولیس، ہر دفعہ بیان آتا ہے جی چیف منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس بھی لیا، لیکن وہ جو پولیس کا رویہ ہے وہ ہمیں اس میں چینج ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے جب آپ کی ایڈمنسٹریشن بات چیت کر رہی ہوتی ہے یا اس طرح کے پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں کہ آپ نیگوسیشنز میں جب جاتے ہیں کہ کس طرح سے ہینڈل کرنا، لیکن آن گراؤنڈ جو پولیس والے ہیں ان کی ٹریننگ تو وہی پنجاب پولیس والی ٹریننگ ہے جس کے واقعات ہم نے ماڈل ٹاؤن میں بھی دیکھے۔ سپریم کورٹ آپ نے دیکھا نا کیا کہا کل؟ سپریم کورٹ نے کل کہا جناب جدھر ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں پہ مسئلے نکلتے ہیں اس پولیس کے ساتھ۔ So this is our police، بہت سے مسائل یہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ وہ آپ چیز ابھی تک اس کو صحیح نہیں کر سکے، وہ ایٹیٹیوڈ۔ آپ کسی بھی پولیس والا اس کو یہ پتا ہے کہ جناب یہ تھوڑا سا طاقتور ہے، اس کے ساتھ ان کا رویہ ڈیفرنٹ ہوگا، لیکن ایک بندہ پتہ لگ جائے کہ جناب یہ غریب آدمی ہے، اس کی کہیں پہ کوئی پہنچ نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے، اس کے ساتھ سلوک وہی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسپیشل پرسنز کے ساتھ جو ہم طریقہ یہاں پہ نہیں، پورے ملک میں آپ دیکھ لیں ان کے لیے اسپیشل فیسلٹیز بھی ہم نے کہیں پہ نہیں بنائی، تو وہ بحیثیت معاشرہ، بحیثیت جو ہماری سوسائٹی ہے اسپیشل پرسنز کے ساتھ جو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، یہ اس کی عکاسی ہے جو بار بار ہمیں دکھائی جا رہی ہے، اور پولیس والے اس کی ایگزامپل دے رہے ہیں، اور ایکشن میرا نہیں خیال کسی کے خلاف بھی ہوا ہے۔ انکوائریز ہوتی ہیں ایز یوزول، سسپینشنز ہوتی ہیں، اس کے بعد کلین چٹ دے دی جاتی ہے۔ میرا بھائی ہوتا کچھ نہیں، ماڈل ٹاؤن والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ That's another example، صرف وہی نہیں ہے اور بہت سارے ہیں۔ بلدیہ ٹاؤن کا واقعہ آج سے 3 سال ہو گئے، اور اس میں یہاں پہ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے، آپ کے ججز اگر کام کرنا شروع کر دیں، ٹائملی اپنے ڈسپوزل آف کیسز کریں، کمپلینٹس آتی ہیں وداؤٹ اینی فیئر اور فیور، اس طرح سے ڈسپوزل ہونا شروع ہو جائے آپ کے کیسز کا، تو بہت سارے یہ مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی پینڈنسی آف کیسز آپ دیکھیں اتنی لمبی چلی جاتی ہے، پتہ نہیں وجوہات کیا ہوتی ہیں، بیک چینلز کہیں کھلے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں سے کوئی فون آ جاتا ہے، کہیں کسی کو ابلائج کرنا ہوتا ہے، تو وہ پینڈنسی آپ تاریخوں پہ تاریخیں پہ ڈالتے جائیں، پھر معاملات یہی ہوتے ہیں۔ آپ مرزا بھٹو کے قتل میں دیکھ لیں، جتنے افراد ملوث تھے ان کے بعد سب کو پروموشنز ملی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں، اور نواز لیگ نے ان کو بہت اچھی جگہ پہ اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے ان سب کو۔ ابصار صاحب، ڈیموکریسی، جمہوریت، یہ تو چلے ایک ایشو اس لیے اٹھایا کہ بڑے دنوں سے ایشو چل رہا ہے، پہلے بھی آیا، اب دوبارہ 3 دن سے یہ چل رہا ہے۔ یہ ڈیموکریسی میں یہ رائٹ ہوتا لوگوں کا کہ آپ جائیں، آپ اپنی حکومت اور ایک ماں بچے کا رشتہ سمجھ لیں ڈیموکریسی کا اور عوام کا، کہ جو حکومت ہے جس کے بارے میں اعتزاز صاحب کہتے ہیں ریاست ماں کے جیسی ہوگی، وہ ایکچولی مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ سنتے ہیں ان کے مسائل، یہاں پر تو کوئی سننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ دیکھیے تو ہاؤ ول ڈیموکریسی ورک؟ آپ اگر یہ ایٹیٹیوڈ رکھیں گے کہ ہم ادھر ہیں تم ادھر ہو، ادھر
بیٹھ کے ادھر بات کرو پھر تو مسئلہ پڑ جائے گا اس نظام. دیکھیں آپ نے کہا جمہوریت ریاستوں کی ماں کے جیسی. اعتزاز حسن ریاست کے بارے میں کہا تھا, جمہوریت کے بارے میں نہیں کہا تھا کہ ماں کے جیسی. لیکن ڈیموکریٹک نظام تو ہم تو یہ کہتے ہیں نا, ریاست ایک ڈیموکریٹک نظام کے تحت چلے گی, وہی نظام ہے جو ڈیلیور کرے گا. یہ ہماری خواہش ہے آئیڈیل کے لیے, آئیڈیل کی تلاش کے لیے, ٹھیک ہے. اس خواہش کا اظہار کرنا آپ کا بھی حق ہے, میرا بھی حق ہے, ان لوگوں کا بھی حق ہے. لیکن میں ایک چیز میں دیکھیں, ہمیں پوری قوم کے طور پہ کچھ بنیادی چیزوں پہ ہمیں طے کر لینا چاہیے. مثلا جمہوریت ہے, آئین ہے, ہم جو بھی مسائل ہوتے ہیں نا اس میں ایک, جب دیکھیں لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں نا, جو اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں نا, آئیسس ہے وہاں پہ شام میں اور وہاں عراق میں, وہ اسلام کے نام پہ کیا کچھ کر رہے ہیں. یہاں پہ طالبان جو ہیں وہ اسلام کے نام پہ کیا کر رہے ہیں. اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے, اس میں ان لوگوں کا قصور ہے جو اتنے پیارے مذہب کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح جمہوریت کا اٹ سیلف قصور نہیں ہے. پوری دنیا میں اگر جمہوریت کامیاب ہے اور دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں جمہوریت ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی نا. تو پھر ہمارے لوگوں میں کیا مسئلہ, ہمارے لوگوں میں, چلیں مجھے اسپیسیفکلی بتائیں, حکومت جو بھی ہے اس کے اندر مسائل. دیکھیں بات آپ نے پھر سوال صحیح کیا تھا پہلے کہ ہمارے لوگوں میں کیا مسئلہ ہے. میں پہلے بھی آپ سے یہ آرگیو کرتا رہتا ہوں کہ مسئلہ ہمارے لوگوں میں ہے. آپ کسی چیز کو اٹھا کے رولرز میں لوگوں سے بڑا رولرز میں مسئلہ کیا ہے. رولرز ہم میں سے ہی ہے نا. نہیں سر, یہ بات غلط ہے. میں آپ کی اس بات سے پہلے بھی ایگری نہیں کرتا تھا, بھی ایگری نہیں کرتا. کریں آپ, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا مجھ سے لازمی ایگری کریں. میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کرتی جب تک اس کے سارے جو سیکشن آف دا سوسائٹی ہیں وہ ترقی کرنے کی طرف نہ جائیں. سب نے ایک دفعہ ہی ترقی کرنی ہے. ذہنی ترقی کی بات کروں, میں موٹر ویز کی بات نہیں کر رہا. ذہنی طور پہ کاشف صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ میڈیا کے لوگ تو بہت پروفیشنل ہوں اور پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ نان پروفیشنل ہوں, یا ہمارے جنرلز بہت پروفیشنلز ہوں اور پولیس والے نان پروفیشنل ہوں. جب سب ہی یہ ہے, ہم میں ڈگریز کا فرق ہے. کوئی زیادہ ادارہ ڈیٹیریٹ کر گیا ہے, کوئی کم کر گیا. سارے کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ چلیں مجھے یہ بتا دیں. دیکھیں پھر کلیکٹیو ذمہ داری ہے. نہیں کلیکٹیو نہیں, پارلیمنٹ میں پولیس کو ٹھیک کر سکتا ہوں. پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے نا. پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے. ایگزیکٹلی. پارلیمنٹ کو کون منتخب کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کوئی شریف آدمی اس پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہے بغیر پیسہ لگائے؟ ابھی آپ نے ہم سینیٹ پہ یہی تو خان صاحب کو آپ دکھا رہے ہیں. خان صاحب کے جو ممبران ہیں وہ تو وہ لوگوں کو انہوں نے ٹکٹ دیا جن کا کوئی خاص بیک گراؤنڈ نہیں تھا سیاست کا, اور ان پہ الزامات بھی نہیں تھے. پھر بھی ہم یہ دیکھیں, یہ میری جو آرگیومنٹ ہے اس کو دلیل ہے یہ کہ آپ جتنے بھی اچھے لوگ لے آئیں, اس میں آ کے انہوں نے کہیں جب بھی اگر آپ کے اندر اخلاقیات کمزور ہے نا تو آپ کہیں نہ کہیں آ کے پھسل جائیں گے. تو جب تک ہر طرف آپ کے پاس اپرچونٹی ہو پھسلنے کی, پوری قوم ایسی ہو, جب قوم میں ریس لگی ہوئی ہو, تو کاشف صاحب آپ مجھے سمجھ نہیں آتی. میں آپ اجازت دیں, جس ملک میں آدھے سے زیادہ آبادی غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزاری ہو, جہاں آپ کا لٹریسی لیول شیمفل ہو, پورے ساؤتھ ایشیا میں اٹھا لیں, اسکول نہ بنائے جائیں, موٹر ویز بنائے جائیں, اسکول نہ بنائے جائیں, میٹروز بنائے جائیں, پھر وہی چند لوگ اوپر آتے ہیں, مینیپولیٹ کرتے ہیں اس سسٹم کو جس کو ابصار صاحب کہہ رہے ہیں جمہوریت ہے. بالکل جمہوریت ورلڈ اوور ایک ڈفرینٹ سسٹم ہے جو کہ اس طرح سے مینیپولیٹ نہیں ہوتا. جو مینیپولیشن ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, جو مثال ابصار صاحب دے رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کی, وہ ہمیں دوسری سیاسی جماعتوں میں بھی نظر آ رہی ہے. وہ اشرافیہ ایک جو بیٹھی ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھی ہے, چاہے آپ کے پولیٹیکل ایلیٹ میں بیٹھی ہے, چاہے اکیڈیمیا میں بیٹھی ہے, چاہے بیوروکریسی, سارے انٹرلنکڈ ہیں. ہر کوئی ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو کہہ رہا ہے. سوسائٹی پوری انٹرلنکڈ ہے. نہیں, سوسائٹی کو ووٹ نہیں دیتے. میجورٹی آف پاپولیشن 50% more than 50% کیوں نہیں دیتے؟ جو لوگ کلین ہیں وہ کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ بغیر پیسے کے آپ الیکشن کیوں نہیں جیت سکتے یہاں پہ اس ملک میں؟ میں یہ طلال صاحب سے پوچھتا ہوں, صاحب پیسے بغیر الیکشن جیتے جا سکتے ہیں, عام آدمی اوپر آ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میرے بہت سارے ایسے لوگ جو 200 کے قریب ہمارے ممبر اور صوبائی قومی اسمبلی بن کے آئے, بہت سارے ایسے تھے جو کہ مڈل کلاس سے یا اس لوور مڈل سے بھی ایسے جو کہ ممبرز بنے. آج سینٹ کے ٹکٹس میں بھی میں آپ کو گنا دیتا ہوں, اور یہ یقیناً پروسیس کے چلنے کی وجہ سے ہماری جماعت نے ایسے فیصلے کیے. نہیں تو ماضی میں ہم بھی کچھ فیصلے کئی دفعہ اسی طرح کے کیا کرتے تھے جس میں پیسے کی انوالومنٹ یا کوئی ایسی چیزوں کی انوالومنٹ جو اشرفیہ آپ کہتے ہیں اس کی انوالومنٹ زیادہ نظر آتی تھی. میرا خیال ہے جس طرح یہ پروسیس چل رہا ہے اس کے بعد جماعتیں بھی اور اس کے جماعتوں اور یہ سسٹم بھی بہتر ہو رہا ہے. اب اس پہ آپ کہیں کہ جی یہ فوری طور پر کیسے بہتر ہو؟ آج بھی ہمیں 7 سال جمہوریت کو ہو گئے, 7 سال ہو گئے. جب آپ لوگ باہر تھے, ایگزائل میں تھے, کہتے تھے واپس آئیں گے, نظام ٹھیک کریں گے. زرداری صاحب بھی واپس آ گئے, نظام ٹھیک نہیں ہوا. میاں صاحب واپس آ گئے, آج بھی الیکشن کے لیے 15 کروڑ کی بولی, فاٹا میں 36 کروڑ روپے.
مجھے ایک بندے نے بتایا تھا جناب 36 کروڑ روپے میں پینل پورا خرید لیں جو آپ کو الیکٹ کرا دے گا سینٹ کے اندر, پورا پینل خریدنے کی بات. 9 لوگوں نے 4 لوگ الیکٹ کرتے ہیں, پیکج ڈیل ہے ایکچولی, ورنہ آپ یہاں پہ کے پی کے میں آپ ایک ایک ووٹ خرید رہے ہیں 1.5 کروڑ 2 کروڑ میں. ہم کدھر بہتر, ہم نے کیا کیا اس کو بہتر کرنے کے لیے؟ مجھے وہ چیزیں بتائیں گے یہ کیا آپ نے اس کو بہتر. میں طلال صاحب اجازت دیں میں ایک تھوڑا سا چپ ان کروں. طلال صاحب جیسے جو انہوں نے بات کی نا کہ جی مڈل کلاس سے بھی آئی ریپرزنٹیشن, بہت سارے آئیڈیولوجیکل ورکرز بھی تھے جنہوں نے لڑائی لڑی, آمریت کے خلاف بھی لڑائی لڑی, وہ سارے کدھر ہیں؟ وہ سارے تو بیچارے سائڈ لائن پہ بیٹھے ہیں. جو آمروں کے ساتھی تھے ان کو ان کی جماعت نے اکوموڈیٹ کیا, اور ان سیاسی ورکر سے اس کو آپ جرنیلی کیا کہتے ہیں؟ جرنیلی جمہوریت کے بوٹے ان کے دور میں زیادہ پھلے پھولے. ان جو کمیٹڈ ورکرز ہیں, طلال چودھری صاحب, باقی لوگ جنہوں نے کام کیا اس پارٹی میں, وہ تو بیٹھے سائڈ پہ, یہ آ کے ٹاک شوز میں ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں, پھر ان کو داد بھی دی جاتی ہے. لیکن جب عہدے دینے کی بات آتی ہے تو وہ ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو جرنیلی جمہوریت کے بوٹے لگائے گئے تھے. دیکھیے میں ممبر قومی اسمبلی بن کے بہت خوش ہوں, اور اس سے بڑا میرا خیال ہے کوئی نہیں کر سکتا کوئی جماعت کے کسی کو ممبر قومی اسمبلی بنا دے. اس کے کتنے فوجی میں اس پہ دیکھیں نا, اس پہ آ جاتا ہوں. لوگوں کا جماعتوں میں شامل ہونا حق ہے. اگر ہم نے کسی کی جماعت کا ایسا آدمی جو اب کسی جماعت میں ہے اور اس کو ہم نے موڑ کے اپنی کوئی حکومت بنانے کی کوشش کی ہے تو پھر بالکل آپ نے بلوچستان میں سینیٹر بنانے کی کوشش کی. میں یہی چاہ رہا تھا آپ بات کریں, میں چاہ رہا تھا کہ آپ اسی پہ میں بات کروں. ساری چیزیں میں لے کے آیا ہوں, انہوں نے بات سن لینا. بات دیکھیں نا, میں تو ہر چیز آپ کے پاس ڈاکومنٹس لے کے آیا ہوں. اگر یہ ڈاکومنٹ غلط ہوں, ہمارے پاس جس دن انہوں نے اپلائی کیا اس سے پہلے انہوں نے, مجھے پتا تھا کہ آپ شاید پروین کی بات کریں گے, یہ میرے پاس ڈاکومنٹس پڑے ہیں. ان کا پہلا استعفیٰ جو کہ انہوں نے اپنے صدر کو بھیجا, یہ میں آپ کو ڈاکومنٹ دے دیتا ہوں. سو اگر وہ ادھر سے چھوڑ دیں, اسامی اچھی ہو, 10 دن رہ گئے ان کے سینٹ کی سیٹ کو, تو آپ کہتے ہیں یہ جمہوریت ہے, ہم لے لیں گے. دیکھیں اب ایک نیا الیکشن ہو رہا ہے, یہ سینٹ کا نیا الیکشن ہے. ہم نے الیکشن کے دوران نہ ان کی وفاداری چینج کروائی, نہ ان کی وفاداری. ایسا ان میں ہے کیا جو آپ ان کو لے رہے ہیں؟ ہاں ہے, کریڈٹ بتائیں. میں کریڈٹ 4 لوگوں نے ہمیں اپلائی, کریڈٹ بتائیں مجھے آپ ان کو لینے کا. میں اسی پہ 4 خواتین نے اپلائی کیا نون لیگ کی سینٹ کے لیے بلوچستان سے. آپ نے بی این پی کی بات سن لے. ان 3 خواتین میں سے ہماری نہ کوئی ایسی ورکر تھی, نہ کوئی اتنی لائل تھی, نہ کوئی اتنی پرانی تھی. اس میں 2 سال کی لائل تو ہوگی نا. نہیں میری اس میں 2 دن کی لائل ہے. اس میں بھی میں جواب دیتا ہوں. آپ صاحب آپ کو ڈاکومنٹ دے رہے تھے کہ آپ کو دینا, اس میں استعفے کی تاریخ کیا لکھی ہوئی ہے؟ یہ استعفے کی میں آپ کو دکھایا یار, تاریخ کیا لکھی ہوئی ہے, استعفے کی تاریخ کیا ہے؟ یہ چیئرمین کیا ہے, یہ ان کا زہری صاحب کا استعفیٰ ہے. زہری صاحب کا نہیں, کلثوم پروین صاحب کا استعفیٰ نہیں, انہوں نے اپنے پارٹی ہیڈ کو جو دیا ہے, پارٹی ہیڈ کو تاریخ چیک کر لیں. ہاں تو میں تو وہ اوریجنل ڈاکومنٹ لے کے آیا ہوں نا. یہ لیں, ڈھونڈے یہ نہیں, یہ لے ہینڈ ریٹن, باقی سارے. اور اس کو ٹکٹ دینے کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 23 فروری کو. ہاں جی 23. یہ انہوں نے پہلے 27 جنوری کو, اسی کے اندر ڈاکومنٹ ہے, اپنے انہوں نے پریزیڈنٹ کو استعفیٰ بھیجا. انہوں نے استعفیٰ ریسیو نہ کیا, انہوں نے سینٹ کو نہ بھیجا. اس کے بعد انہوں نے 23 کے ایٹ لاسٹ خود لکھے. 27 کو کیا ہوا؟ 27 جنوری کو پہلے بھیجا. کہاں وہ بھی 27 فروری لکھا ہوا نہیں, یہ چیئرمین سینٹ کو بھیجا نا. پہلے انہوں نے اپنے پارٹی والے کو چیئرمین کو بھیجا, اور اس کے بعد 27 فروری لکھا ہوا. یہ اس چیئرمین اپنا سینٹ کو اللہ زہری صاحب کو 23 کو بھیجا, اور آج 27 کو چیئرمین سینٹ کو بھیجا. یہ آپ بھی دیکھیں, یہ اس کا ریزائن 23 فروری, اور اس کے بعد وہ 5 مارچ کو. ہاں بالکل, اس کے بعد الیکٹ ہو گیا. میں اب ٹکٹ کیوں دیا؟ 1 منٹ نا, مجھے آخری لائن. ٹکٹ اس لیے دیا کہ جب دھرنا ہوا اس وقت یہ ان جماعتوں میں اور ان انڈیویجولز میں تھی جنہوں نے سسٹم کے ساتھ کھڑی ہوئی, جو کہ ہمارے نظریات کے قریب ترین تھی. ہمارے پاس ایسی خاتون نہیں تھی جو کہ بلوچستان کو بھی اور ہماری وہ پورے پرانی جماعت, اس لیے اس کو ٹکٹ دیا گیا. شفقت صاحب, پھر ہم کہتے ہیں جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی, سوال اٹھتے ہیں. یہ جب ہوگا, جس طریقے سے یہ نظام چل رہے ہیں, تو سوال تو اٹھیں گے. کیسے نہ اٹھے سوال؟ کاشف, حقیقت یہ ہے کہ جب میں اخباروں میں اور میڈیا پہ سنتا ہوں جو کہ اسپیکولیشن ہو رہی ہے کہ کروڑوں روپے کا لین دین ہو رہا ہے, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. ایز اے سیاستدان بھی تکلیف ہوتی ہے, ایز اے پاکستانی بھی تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے ہم نے کوشش کی تھی, اور عمران خان صاحب نے سجیسٹ کیا تھا کہ ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی طریقہ ہو شو آف ہینڈز کا یا اوپن بیلٹ کا,
تو وہ کر دیا جائے تاکہ یہ اس قسم کے جو چور راستوں سے اور بیک ڈور سے اور تجوریاں کھول کے یا تھیلے پیسوں کے کھول کے جو لوگ آ جاتے ہیں وہ نہ آ سکیں. بدقسمتی ہے کہ وہ نہیں ہو سکا. بدقسمتی ہے کہ کچھ پارٹیز نے اس کو اپوز کیا. بدقسمتی ہے کہ وہ پارٹیاں جنہوں نے بدقسمتی یہ بھی ہے نا سر, آپ کو یہی تبدیل کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں بھیجا تھا اور آپ پارلیمنٹ میں نہیں گئے. اگر بیٹھے ہوتے تو آپ یہ تبدیلی کروا سکتے تھے, آپ پہلے کروا لیتے. دیکھیں سسٹم کو بہتر کرنا بھی تو ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جو الیکٹ کیے گئے. اگر یہ 22ویں ترمیم آتی تو پارٹی ہماری ضرور کنسیڈر کرتی کہ ہم جائیں یا نہ جائیں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ آج پیپلز پارٹی کے جو پروونشل اسمبلی میں نمائندے ہیں کے پی میں, خیبر پختونخوا میں, میرا خیال ہے غالباً بادشاہ ان کا نام ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی 5 سیٹیں ہیں ٹوٹل ان کی, 1 سیٹ کے لیے 17 ووٹ چاہیے. انہوں نے کہا جی 2 سیٹوں سے کم تو ہم کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب بندہ پوچھے ان سے کہ آپ کے 5 ووٹ ہیں اور 5 ووٹوں کے لیے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں 2 سیٹیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہاں پہ جو اخبار میں آج میں نے پڑھا ہے کہ جس طرح اسلام آباد میں گھر کے اندر لین دین ہو رہی ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, جو اخباروں میں لکھا ہے, ڈان میں آج یہ خبر آئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ پراپرٹی بلڈرز ہیں چاہے وہ اور لوگ ہیں, انہوں نے تو آ کے پیسوں کی ریل ویل کر دی ہے. اور یہ جمہوریت ٹیمپٹیشن اتنی دے رہے ہیں جمہوریت شفقت صاحب ہاسٹیج ہے پیسے والوں کے, کچھ نہ ہو, چاہے وہ آپ کی مطلب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیسے والے جن کے بڑے بڑے جہاز ہوں یا ان کے پاس پیسہ بہت ہو, ڈیموکریسی فار سم ریزن ہاسٹیج نہیں لوگوں کے ہاتھ میں نا جی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک پارٹی میں نہیں, وہ تو سب پارٹیوں میں. دیکھیں نہیں کاشف, بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سیاست جو اب جس طریقے سے آگے چل رہی ہے, الیکشن لڑنا بھی ایک غریب آدمی کے لیے تو بہت مشکل ہے. میرا خیال ہے جو ہم نے انتخابی اصلاحات کرنی ہے اس میں ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہم کوئی ایسا خرچوں کا سلسلہ کم کریں جس سے ایک متوسط طبقے کا مڈل کلاس کا بندہ جو ہے وہ الیکشن کے بارے میں سوچ سکے. یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پیسے کے ریٹ, اور ساری دنیا میں, یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں, ہندوستان میں ہم سنتے ہیں 15-15, 20-20, 25-25 کروڑ روپیہ ایک ایم ایل اے کی ممبر پارلیمنٹ کی سیٹ پہ ہوتا ہے. اس طرح امریکہ میں کروڑوں اربوں روپے ڈالرز خرچ ہوتے ہیں. لیکن یہ اس چیز کو ہم اگر درست کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا پڑے گا. ٹھیک سر, لیکن مجھے اگر اجازت ہے میں ایک بریک لے لوں سر. اور ارشد نے پروگرام کیا, صرف اتنا آخری جمعہ میں کہہ دوں کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ اگر 5 تاریخ کو وہی ہو گیا جو میڈیا کہہ رہا ہے تو پھر ہم کہاں سارے سیاستدان کیا ہم سب لوگ اپنا منہ چھپاتے پھریں گے. 5 ارب روپے آپ نے اظہر خان کیس پہ پروگرام کیا. آپ کا میرا ایک موقف یہ بھی تھا کہ اگر اظہر خان کیس میں لوگوں کو سزائیں ہو جاتی تو شاید یہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو رہی ہوتی. اظہر خان کیس کل سپریم کورٹ میں اس کی ہیئرنگ بھی ہے, آپ نے بھی ایک شو کیا. یہ دیکھیں یہ جو خرید و فروخت اس ٹائم شروع ہوئی تھی, اگر اس وقت فیصلے کرنے شروع ہوتے, آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جہاں یہ لوگ بک رہے ہیں. کاشف صاحب یہ واحد کیس ہے جس پہ کہ ایک اسٹیبلش ہوا کہ جناب اس میں ساری چیزیں ہوئی. کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز جنرل اسد دورانی نے اور مرزا اسلم بیگ نے کی. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے, اور وہ فیصلہ جو کہ 17 سال کے بعد آیا. 1996 میں کیس فائل ہوا, اکتوبر 2012 میں کہیں جا کے ڈیسائیڈ ہوا, اس کے بعد امپلیمنٹیشن کا بڑا واضح لکھا ہے کہ جناب کانسٹیٹیوشنل وائلیشن اور اس پہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرے, کاروائی کرے, ایف آئی اے سول اور کرمنل کیسز کرے. اب جواد خواجہ صاحب اس ججمنٹ کے سگنیٹری تھے, کل وہ بینچ میں بیٹھ کے اس کی ہیئرنگ کریں. اگر ان ججمنٹس پہ عمل درآمد, یہ واحد کیس ہے جس پہ آپ نے اسٹیبلش کیا کہ ہاں جناب اس طرح سے دھاندلی ہوئی, اس طرح سے پیسے دیے گئے, الیکشن رگ کیے گئے, اور سپریم کورٹ تک جا کے یہ کیس پروو ہوا. ہم نے اس پہ کچھ نہیں کیا. پھر یہ والی جو چیزیں چل رہی ہیں تو آپ انکریجمنٹ دیتے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ تک بھی چلا جائے گا, فیصلہ آ جائے گا. سپریم کورٹ کے میسج آپ یہی دے رہے ہیں نا, ایک جمہوریت جب چل رہی ہوتی ہے جو ابصار صاحب کہہ رہے ہیں, اس میں سارے آپ کے آرگنز آف دا اسٹیٹ فنکشن کرتے ہیں. عدلیہ کا ایک اپنا کردار ہے, ایگزیکٹو کا اپنا ہے, پارلیمنٹ کا اپنا ہے. آپ نے وہاں پہ آ کے سپریم کورٹ کو بلاک کر دیا کہ جناب آپ جو مرضی کہتے رہیں, آپ کے احکامات پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. آپ جو بھی حکم نامہ جاری کریں گے ہم ایک چور دروازہ نکال کے اس کو کسی نہ کسی طرح سے سکٹل کریں گے. اب پیپلز پارٹی شور مچاتی ہے کہ جناب ہمارے دور میں تو عدلیہ جب فیصلے دیتی تھی اس پہ عمل درآمد بھی ہوتا تھا, ہمارے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا. پھر وہ ذکر کرتے ہیں کہ جناب وہ ٹیپس بھی نکلی تھی اور ججز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, اسٹفنگ آف دا جوڈیشری, وہ والی ایلیگیشنز بھی ساری آتی ہیں. اب اگر فیصلوں پہ سپریم کورٹ اپنے عمل درآمد نہیں کرا سکتی تو پیپلز پارٹی پھر جو الزامات لگاتی ہے ان پہ, لوگ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار واقعی ایسا ہے کہ سب جگہ سے آپ نے مینیج کی ہوئی ہیں چیزیں, یا کہ سپریم کورٹ کے اوپر آپ نے اتنی قدغن لگا دی ہے کہ وہ اپنے فیصلے امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی. سپریم کورٹ کے اوپر
پر سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. دا ہائیسٹ جوڈیشل فورم جس کی انڈیپینڈنس کے لیے سارے آرگنز آف دا اسٹیٹ نے, سارے ڈپارٹمنٹس آف دا اسٹیٹ نے فنکشن کرنا ہوتا ہے, اسے سپورٹ کرنا ہوتا ہے, لیکن ہم نے وہاں پہ آ کے کیا حال کر دیا اس کا. ابصار صاحب, کیا ہونا چاہیے اصغر خان کیس کا؟ فیصلہ آیا ہوا ہے, اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. بالکل عمل درآمد ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا, یہ طلال صاحب بتائیں گے کیوں نہیں عمل ہو رہا. کیا یہ وجوہات ہیں جس وجہ سے جمہوریت ڈس فنکشنل ہو رہی ہے, اس ملک میں کام نہیں کر سک رہی؟ سب کو پتا ہوتا تو کچھ اور ہے نہیں اس ملک میں. دیکھیں بہت ساری وجوہات ہیں نا. میں پھر دیکھیں, آپ ٹوٹیلٹی میں پکچر کو نہیں دیکھتے نا, لوگوں کو ہم دکھاتے ہیں میڈیا والے, یہ ہمارا قصور ہے. ہم لوگوں کو غلط امیدیں دلا دیتے ہیں, آئیڈیلزم دکھاتے ہیں, آئیڈیلزم بتاتے ہیں, لیکن ہو نہیں سکتا. نہ آئیڈیلزم کبھی آج تک اس دنیا میں کوئی آئیڈیل حکومت بنی ہے, نہ بنے گی رہتی دنیا تک. ہم بہتر کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں, ہم بہتر کر سکتے ہیں نظام کو, جو بھی نظام ہے اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. اس میں جو لوپ ہولز ہیں وہ بتانے چاہیے, ان پہ بہتر کرنا چاہیے. ٹوٹل پکچر دیکھیں. مجھے یہاں بیٹھ کے ٹوٹل پکچر کیا نظر آتی ہے کہ جناب آپ ووٹ ڈالیں, پتہ نہیں ووٹ ٹھیک پڑا نہیں پڑا, سینٹ کا الیکشن ہے, ایم پی اے بک رہے ہیں تو بک رہے ہیں, کوئی گل نہیں, ہم نے کچھ کرنا, ہم نے کچھ نہیں کرنا. سپریم کورٹ کہتی ہے لوکل باڈی کا الیکشن کراؤ, نہیں جی ہم نے نہیں کرانا چاہیے. دیکھیں ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. ہر چیز کو پولیس کام نہیں کر رہی, عدالتیں کام نہیں کر رہی, پٹواری کام نہیں کر رہے, کرپشن ہے ہر محکمے میں. یہی ایک ٹوٹل پکچر ہے نا. عام آدمی کو تو یہ پکچر نظر آ رہی ہے. نہیں, عام آدمی کے لیے یہی ہے. ہم بھی اسے یہ بتاتے ہیں کہ یہی ہے, لیکن ہم یہ نہیں بتاتے کہ لمیٹیشنز کیا کیا ہوتی ہیں نظام کی, کسی حکومت کی, سیاسی جماعتوں کی, پورے ملک کے اداروں کی. لمیٹیشنز ہیں نا. آپ کا جو ملک ہے, اس میں اس وقت جو ابھی ہم بریک میں جو بات کر رہے تھے, ہر سیاسی جماعت اپنی اپنی سیاست کر رہی ہے سینٹ کے الیکشنز کے لیے. اسی طرح اس ملک میں جو اب جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ مسائل اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک تمام سیاسی جماعت, اصلاحات کی بات ہے, اس سے روڈیں بن سکتی ہیں, میٹروز بن سکتی ہیں, موٹر ویز بن سکتی ہیں. نہ کاشف صاحب نہیں بن رہے. اب یہ بھی ہم اس پہ بھی متفق نہیں ہے کہ روڈز بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے. کیا بات کر رہے ہیں آپ ایک اکنامک کوریڈور کا منصوبہ ہے جس پہ ہم نے گند ڈال دیا, ہم نے خود گند ڈال دیا. آپ اس کا بلیم کس کو دیں گے؟ جمہوریت کو دیں گے اس کا بلیم؟ عجیب بات کرتے ہیں آپ. دیکھیں ایک منٹ ہے, مجھے بات کرنے دیں, پہلے مجھے بات مکمل کریں. اکنامک کوریڈور پہ آپ مجھے بتائیں, چائنا کی ایمبیسی کہہ رہی ہے, آپ دیکھیں نا کہ کتنا ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ اس نے کہا ہے کہ آپ اس کو متنازع نہ بنائیں. چائنیز ایمبیسی نے کبھی آج تک ہمارے اندرونی معاملات میں دخل دیا ہے؟ اب اسے بھی یہ کہنا پڑا ہے کہ ہم اتنا گند ڈال چکے ہیں اس میں. تو آپ کیسے ہم کسی چیز پہ متفق نہیں. یہ قوم جو ہے نا 20 کروڑ لوگ ہیں, اس میں بہت ساری قومیتیں رہتی ہیں, ہر ایک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں, اپنی ان کی سوچ ہے. ہم جب تک اکٹھے کسی ترمیم پر ساری قوم اکٹھی ہوئی ہے, تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں, پیچھے کون تھا؟ اب دیکھیں یہ آپ نے بات کی ہے نا, اب آپ اس پہ موجود تھے نا, کاشف صاحب نے کہہ دیا پھر تو نہیں تھا. تو کاشف صاحب مجھے آپ بتائیں, جب آپ پھر قوم کو بتائیں نا کہ حکومت کس کی ہے, بھائی کہاں ہوتے ہیں, بھائی ہر جگہ کیوں نہیں ہوتے؟ کل یہی بات کر رہا تھا. تو بھائی جب ڈنڈا دیتے ہیں تو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے. پھر آپ مجھے یہ بتائیں, سائڈ سے بات ہے تو پھر ہم سارے سیاست لے کر میدان میں وہاں پہ ہم روتے ہوئے بھی ووٹ ڈالتے ہیں, یہی تو آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, میری جمہوریت خطرے میں پڑ گئی لیکن ووٹ ڈالوں گا بھائی, میری پارٹی کی بات تو کر لینا. آپ کے شو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سوال کر کے جواب بھی آپ ہی دے رہے ہوتے ہیں, تھوڑا ہمیں بات تو کر لینا نا. کرو یہ حقائق ہیں. یہ حقائق پیدا کیوں ہوئے؟ کیونکہ یو آر انکمپیٹنٹ, یو کانٹ اسٹینڈ آن یور اون فیٹ. ارشد, یہ یو اینڈ می کی بات نہیں ہو رہی, تم انکمپیٹنٹ ہو یا تم نہیں ہو, میں یہ بات نہیں کر رہا. ہم سب انکمپیٹنٹ ہیں, میں بھی اس میں شامل ہوں. بات یہ ہے کہ یہ حقیقتیں ہیں کہ ہمارے ملک کا نظام ایسا ہے جہاں کوئی ایک بھی طاقتور نہیں ہے, کسی ایک کے پاس بھی ٹوٹل پاور نہیں ہے. ذمہ داری آپ ایک پہ ڈال دیں جتنی ڈالنی ہے, طاقت ایک کے پاس نہیں ہے. کاشف صاحب, اس کو فلسافیکل لیول پہ جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے, فلسافیکل لیول پہ ایڈریس کر لیتے ہیں. طاقت کیا ہوتی ہے؟ پاور کی پرسپشن ہوتی ہے. اختیار کوئی آپ کو دیتا نہیں ہے, اختیار آپ لیتے ہیں. جب 18 کروڑ عوام کے آپ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, مینڈیٹ لے کے آتے ہیں, آپ کے پاس ساری طاقت ہوتی ہے. اگر آپ اس طاقت کو استعمال نہیں کر سکتے, اگر آپ کہہ رہے ہیں انکمپیٹنٹ ہوں, اختیار دیکھ لیا آپ نے, اگر انکمپیٹنٹ ہوں تو مجھے گھر جانا چاہیے, پھر مجھے اس انکمپیٹنس پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. میں کیا کروں گا؟ میں پیچھے بیٹھا رہوں گا نا. میں نہیں کرنا چاہتا, ان کے لیول پہ نہیں آنا چاہتا. اب نہیں, کس لیول پہ نہیں آنا چاہتے؟ انکمپیٹنس کی لیول پہ میں نہیں آ سکتا. اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ انکمپیٹنٹ, then you should go and sit home. آپ کو پھر نہیں کرنی چاہیے حکومت. آپ کہہ دیں کہ مینڈیٹ لے کے آیا تھا, میں نہیں چلا سکتا یہ کام. اور یہ پھر وہی بات, مینڈیٹ جو لے کے آتے ہیں وہ چلا سکتے ہیں.
جو مینڈیٹ لے کے آتے ہیں اسے چلانا چاہیے. بالکل چلانا چاہیے, یہ بات کریں نا, آئیڈیلزم تو قوم کو دکھائیں. سر آئیڈیلزم کے اوپر ووٹ دیتے ہیں, ہر پارٹی کا مینیفیسٹو اٹھائیں, پی ٹی آئی کا اٹھائیں, پی ایم ایل این کا اٹھائیں, پیپلز پارٹی, ساری آئیڈیلزم پہ بیسڈ ہے. آرام سے بات کیا ہو گیا, میں شفقت صاحب اگر اجازت ہے یہ نہ دکھایا کریں نا, بڑے یہاں پہ جذباتی ہو کے باتیں کرتے ہیں, لوگ غلط بات جذباتی, یا لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں, وہ فیصلے نہیں ہو رہے. عدالتوں میں آپ پینڈنسی دیکھیں, ڈسٹرکٹ کورٹ آپ اسلام آباد جا کے دیکھیں کیا حالات ہے, ہائی کورٹ میں آپ چلے جائیں, پینڈنسی ٹیررزم کیسز کی آپ پینڈنسی دیکھیں, پھر ہم کہہ رہے ہیں ہم عوام کو حقائق. اگر جاتے شفقت صاحب کافی دیر سے سن رہے ہیں, یہ کیا دکھا رہے ہیں سکون کے ساتھ, یہ فنکشنل ڈیموکریسی ہے, وہ ڈس فنکشنل ڈیموکریسی ہے. یہاں پہ ساروں کو آواز ملتی ہے. دیکھیں ایٹ لیسٹ یہ بات ہے, یہاں پہ جو کوئی نہیں مارتے اس کو آواز زیادہ ملتی ہے. نہیں, ہم سارے اپنی اپنی بات کرتے ہیں. ہمارے کا یہی حال ہے, اس یہ فنکشنل ڈیموکریسی میں جو نظر آ رہا ہے نا, ملک کا بھی یہی حال ہے. شفقت صاحب میں واپس آپ کے پاس اسی سوال کے ساتھ ہوں, لیکن شفقت صاحب کو ذرا پروگرام انگیج کروں, وہ دور بیٹھے ذرا سا. دیکھیں اس ملک میں اگر آپ نے 50-55 ارب کی میٹرو بنانی ہے, وہ فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے. آپ نے اکانومی میں جو فیصلے کرنے کا, جو کرنا چاہا وہ آپ نے کیا. آپ نے بجلی پوری کرنے کے لیے جو فیصلے کرنے چاہے آپ نے کیے, یعنی آپ کے پاس اختیار موجود تھا. دوسری جگہ جب جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اختیار کوئی نہیں. دس از اے ڈس فنکشنل سائڈ آف ڈیموکریسی. نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ کسی ایک کے پاس سارا اختیار ہونا چاہیے, وہ تو جمہوریت میں نہیں ہوتا. یہ جہان کی جمہوریت دیکھ لیں آپ, وہاں بیلنس آف پاور ہوتا ہے. ہم امریکہ کی, انگلینڈ کی, باقی کی باتیں کرتے ہیں, وہاں لیجسلیچر کے اپنے اختیارات ہیں, ایگزیکٹو کے اپنے ہیں, جوڈیشری کے اپنے, وہ ہر جگہ ایسے ہی ہے. یہاں پر بھی کچھ آپ ایڈیشنل کر لیں کہ کچھ چیزیں ہماری تاریخ کی وجہ سے فوج کے ہاتھ میں بھی ہے, لیکن یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اگر ہم اپنی پرفارمنس کریں گے, ہم آگے بڑھ کے بہتری کی طرف جائیں گے. ابھی آپ نے اصغر خان کیس کی بات کی, اگر اصغر خان کیس میں اگر حالت یہ ہے کہ 25 سال کے بعد بھی ہم فیصلہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, تو کون سا رول آف لا ہوگا؟ رول آف لا اسٹیبلش کریں گے تو پھر بات آگے بنے گی. ابھی آپ نے صرف یہ پی ایم ایل این کا تو قصور جو ہے سو ہے, لیکن اس میں پیپلز پارٹی کے زمانے میں فیصلہ آیا تھا, اور پیپلز پارٹی کے زمانے میں یہ کہا گیا تھا کہ ایف آئی اے کے پاس بھیجا جائے, وہ اس کی بلیم پن کر کے اور ایف آئی آر کر کے لوگوں کو اریسٹ کرے, اس کے خلاف کارروائی کرے. نہ انہوں نے کچھ کیا نہ انہوں نے کچھ کیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم یہ رول آف لا کو, اگر بڑی ویگ ٹرم ہے نا شفقت صاحب, دیکھیں یہ کہنا کہ رول آف لا یعنی قانون کی عملداری ہونی چاہیے, بڑی ویگ ٹرم ہے. مجھے یہ بتائیے, آپ کے پی میں حکومت کر رہے ہیں, عام آدمی کی زندگی میں بہتری کس طرح, کون سی قانون سازی کی گئی ہے, کیا کیا گیا جس کو آپ سبسٹینٹیولی کہہ سکیں یہ انسان عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئی ہے؟ یہ آپ کا کام تو یہ ہے نا, آپ کا کام ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم سیاسی نہیں, دیکھیں کاشف, ہم نے کوشش کی ہے کہ سیاسی مداخلت کو ختم کریں. ہم نے پولیس کو جو ایک انڈیپینڈنس دی ہے, اٹانومی دی ہے جو کہ ہونی چاہیے, وہ سب کو وہاں پہ نظر آ رہی ہے. کرپشن کا لیول ڈاؤن ہوا ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن لا ہم نے پاس کیا ہے, جس سے کوئی بھی چیز جو ہے لوگ درخواست دے کے یہ جو بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں ان کے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں. کوشش کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے 1.5 سال میں ساری دنیا تبدیل کر دی ہے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں. اس میں لوگ جو وہاں پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کرپشن کم ہوئی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں کوئی 23 سال سے بیٹھا ہے, کوئی 25 سال سے بیٹھا ہے, جنہوں نے کچھ نہیں کیا, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے سب کچھ کر دیا ہے, لیکن ہم ایک قدم ہم نے بڑھایا ہے, اس کی طرف جا رہے ہیں. لیکن میں پھر وہی بات کروں گا, آج آپ کے کے پی میں لوگ کیس رجسٹر کر سکتے ہیں, کیس حل نہیں ہوتے. دیکھیں یہ فرق ہے دونوں میں. میں جا کے کیس رجسٹر کرانا چاہوں گا, میرا کیس رجسٹر تو ہو جائے گا, پولیس میں سے پیسے شاید نہ مانگے, لیکن اس کیس کو حل کریں گے نہیں کریں گے. میرا مسئلہ تو اپنی جگہ رہا. فرق یہ اسلام آباد میں جگہ جا کے میں پیسے دے کے اپنا مسئلہ تو حل کرا سکتا ہوں, یہاں پہ تو وہ بھی نہیں ہوگا. نہیں, فرق یہ ہے کہ پنجاب میں اور سندھ میں اتنی زیادہ پولیٹیسائزیشن ہے کہ چیف منسٹر پنجاب میں ایس ایچ اوز کی بھی پوسٹنگ جو ہے وہ خود کر رہا ہے, اور اس لیے اگر پولیس کی کوتاہی ہوتی ہے, جس طرح کہ انہوں نے 14 بندے مار دیے ماڈل ٹاؤن میں, یا روز اور ہمیں چیزیں پتہ لگتی ہیں, تو اس لیے ڈائریکٹ رسپانسبلٹی پولیٹیکل جو ہے حکمران ہے ان کی اس لیے ہے کہ وہ ہر چیز میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. ہم نے تو وہاں پولیس کو انٹرفیئرنس کمپلیٹلی ختم کر دیا ہے, کسی سے بھی یہ پتہ پوچھا جا سکتا ہے, اور اب پولیس کی پرفارمنس کو بہتر کرنا ہے, ان
کی ٹریننگ کو بہتر کرنا, یہ ساری چیزیں کرنے والی اور انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیزیں ایک جگہ پہ پہنچ گئی ہیں, اصغر خان کا کیس ایک لیول پہ پہنچ گیا ہے, وہ امپلیمنٹ ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر بھی اگر امپلیمنٹیشن ہو جاتی, آج سے 6 مہینے پہلے ہو جاتی, تو آج یہ جو سینٹ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لگی ہوئی, یہ نہ ہوتا. پھر سب سے پہلے تو ذرا آپ 2 منٹ دیجیے گا, میں نے بس سب کی بڑی تسلی سے بات سنی ہے. دوسرے اداروں کے ساتھ ساتھ جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم انٹرنلی بھی اپنا احتساب کریں اور ایسے فیصلے کریں جس سے پھر جمہوریت کو خطرہ نہ ہو, جس سے پیسے کو فروغ نہ ملے, جس سے ایسے کینڈیڈیٹ پٹ نہ کریں کہ جن کا نام و نشان ہی سیاست میں نہ ہو, سوائے پیسوں کے کسی کی ٹیکسٹائل ہے, کسی کا لوہے کا بزنس ہے, کسی کوئی چیف سیکرٹری کی بیگم ہے, اور جن کو بچارے جو مار, وہ کہاں گیا درزی جسے آپ کہتے تھے آپ ایڈ چلاتے رہیں کروڑوں روپے کے کہ یہ درزی اب بنے گا پاکستان کا ممار, وہ مجھے درزی دکھائے نا, وہ بابا درزی جو ہے وہ کہاں, وہ محسن عزیز اس کو پتہ نہیں اس کو کہاں سے کہاں لے گیا ہے. اس کے بعد آپ میری اگلی بات سنیں, آپ نے خواب کیا دکھایا قوم کو؟ 30 دن میں کرپشن ختم, اس کے بعد 90 دن میں بلدیاتی الیکشن, اور وہاں آپ نے تو جنت کا منظر پیش کیا. اور کیا کیا آپ نے؟ آپ ہمارے 14 آدمی تو آپ کو بڑے یاد آتے ہیں, اور میرے بھائی 1000 قتل کے ملزم تھے اس جیل میں سے جو چھوٹ کے گئے ہیں. جو جیل ٹوٹی ہے ڈی آئی خان کی, کہاں ہے وہ؟ کرین کے نیچے, کرین کے نیچے آدمی 3 آ کے مر گئے. مجھے بتائیں ان 3 کرین کے بندوں کو جنہوں نے مارا ہے وہ کہاں ہے؟ آئی ڈی پیز پر ڈنڈے برسانے والے کیا آج پولیس میں ہیں یا پولیس سے انہوں نے نکال دیے ہیں؟ کرپشن اور ٹمبر مافیا کہنے والوں کو کیا سزا دی ہے؟ وہ جو وزیر انہوں نے کرپشن پہ نکالے تھے اور یہ کہتے تھے ایزی لوڈ فلانا لوڈ, یہ اے این پی نے کرپٹ کر دیا, 1 روپے کی کرپشن یہ کیس فائل نہیں کر سکے. میری بات سنیں, اپنی دیکھیں نا, خواب مت دکھائیں جو آپ نہیں کر سکتے. آپ دکھائیں نا, یہ بات بہت سی باتیں درست کہہ رہے ہیں, آپ بات کریں. شفقت صاحب نکات میں دیکھیں وزن تو بہت ہے کہ اشتہار جو بنے تھے وہ عام آدمی کے بنے تھے. جب وہ الیکٹ ہوئے کہ یہ ہمارا درزی آ گیا, وہ ایکچولی از رائٹ, وہ شاید کوہاٹ سے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے تھے. کہاں گئے یہ لوگ؟ ایونچولی جب سینٹ الیکشن کے ٹکٹ کی باری آتی ہے تو پھر بلینئر سامنے آ جاتے ہیں. پر نہیں, میں اس کا بریک کے بعد اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. شفقت صاحب سے جواب لے لیتے ہیں, پھر واپس اسٹوڈیو میں. شفقت صاحب, وہ کہتے ہیں خواب مت دکھایا کریں لوگ. کاشف کون نہیں جانتا پاکستان میں کہ پیسے کی سیاست کس نے شروع کی؟ اربوں روپے انہوں نے آگے پیچھے کیے 80 کے بعد. اس کے بعد اصغر خان کیس میں پتہ لگا کہ نواز شریف صاحب نے خود پیسے لیے ہیں, اور پچھلے 3 سال میں 12 گنا ان کی انکم میں اضافہ ہو گیا جو انہوں نے خود ڈکلیئر کیا. تو یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی سیاست میں پیسہ تو یہ سیاست میں یہ لے کے آئے ہیں. باقی رہ گیا اس معاملہ کا کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ان میں سے کوئی باہر کا نہیں ہے, ہمارے پارٹی کے ساتھ بڑی دیر سے منسلک ہے. اور شبلی فراز جو ہے وہ احمد فراز صاحب کے بیٹے بڑی دیر سے ہمارے ساتھ ہے. محسن عزیز جو ہے ہماری جو انویسٹمنٹ کی گروپ ہے اس کے ہیڈ کر رہے ہیں وہاں پہ. جو نعمان وزیر ہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ کے ہیڈ ہے وہاں پہ. یہ ٹیکنوکریٹک لوگ ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہم یہ چاہتے تھے کہ سینٹ بھی ایسے لوگوں کے ہیں, اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی آپ یہ کر کے آئے اور وہ کر کے آئے. ان کی اپنے حالات آپ دیکھیں کہ ہر جگہ انہوں نے صرف پیسہ اور پیسہ ہر جگہ چلایا ہے, اور شروع سے چلایا, کوئی آج کی بات نہیں ہے. اس لیے میرا خیال کہ یہ الزام تراشی میں بہتر ہے کہ یہ نہ پڑھیں. بات یہ ہے کہ ہم نے مل جل کے اس نظام کو بہتر کر رہا ہے, مل جل کے اس نظام کے اندر قانون کی حکمرانی لانی ہے, مل جل کے اس نظام کے اندر جو خرابی ہیں جس طرح مل جل کے کام ہو نہیں رہا نا شفقت صاحب, ہو جاتی تو پرابلم ہے, ختم ہو جاتی نظام کی یہ چیزیں ہم نے کرنی ہے. بجائے اس کے کہ یہ پوائنٹ سکورنگ, یہ بھائی صاحب جس وقت بیٹھتے ہیں ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے, صرف پوائنٹ سکورنگ کرنا. ٹھیک جناب, میں آتا ہوں آپ کے پاس. میں نے درزی کی جھوٹی بات کی تھی. نہیں بالکل ٹھیک بات کی, لیکن آپ کی پارٹی میں کون درزی سامنے آیا؟ بھائی میرے, میں تو دکھا دیتا ہوں 80 کام کرتے ہیں میرے. آپ کینڈیڈیٹ ہم تو ہے ہی برے, ہم تو ہے ہی برے. جس دن سینیٹر بن جائیں میرے پارٹی کے سینیٹرز بھی قوم کو دکھائیں اور ان کے حالات بھی دکھائیں اور دوسروں کے بھی دکھائیں. سینیٹر دکھائیں. آپ پرویز رشید کو کیا سمجھتے ہیں؟ نمائندگی سندھ کے لوگوں کو دے دی. مشاہد اللہ بلینئر ہے. آپ نے پنجاب میں نجمہ امید کیا ہے, صوبوں کی نمائندگی کرتے ہیں. آپ نے سندھ سے بندوں کو لاتے ہیں ٹکٹ. دیکھیں وہ سندھ والوں کو کیا کریں, وہ لوگ ہم پہ نظام نہیں ہے, نظام ہل نہیں رہا ہے صاحب. وہ لوگ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں جو ابھی ریسنٹلی پاسٹ میں ہمارے ساتھ رہے ہیں. اس وقت انہیں چھانگا مانگا یاد نہیں تھا.
بچانے دے, میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا. میں اجاز شاہ کا کیوں نہ بتاؤں قوم کو, علیم خان کا کیوں نہ بتاؤں, اعظم سواتی کا کیوں نہ بتاؤں, جہانگیر ترین کا کیوں نہ بتاؤں بھائی, کمال کرتے ہیں. آپ کے نام میں آپ کا نواز شریف سے شروع کرتے ہیں. 15 کروڑ کی پراپرٹی تو شہباز شریف وہ پیسے کہاں سے آپ ٹاپ سے شروع. 12 گنا کیسے بڑھی ہے اس کی انکم؟ گندے باقی بھی ہوں گے, جتنا زیادہ گندے ہیں وہ انہوں نے اکٹھے کر دیے. کیسے بڑھ گئی ہے یہ بتا دیں. انہیں پورے ملتان میں سے کوئی نوجوان نہیں ملا, ڈوزر ملا جو کہ پورا بتا لیتا ہے, پورے ننکانے میں سے نوجوان نہیں ملا. اجاز شاہ ملا جو کہ مشرف کا الیکشن جتانے والا. کمال کرتے ہیں, آپ کے پاس کوئی نوجوان ہے, کیوں قوم کو پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ نوجوانوں کا کریں گے؟ آپ تو انہی لوگوں کو دے رہے ہیں جو کہ پہلے فاروق خان کا جو اربوں پتی آدمی ہے فیصل آباد میں. کون؟ اچھا میں کاشف سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو زیادہ پریشانی ہوتی ہے گفتگو سنتے کیونکہ کہتے کافی سارے دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اس گفتگو کا حصہ نہیں بننا چاہتا, لیکن میں اس بات کو جو ہم پہلے ذکر کر رہے تھے, ارشد بھی جس کا ذکر کر رہا تھا, آپ بھی بول رہے تھے کہ دیکھیں آپ ایک پوری کلاس کو ہمیں کبھی بھی بلیم نہیں کرنا چاہیے ایک بندے کی غلطی سے. اب دیکھیں 1100-1200 تقریباً لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ووٹ استعمال کرنا ہے سینٹ کے انتخابات میں. اس کی مثال لے لیتے ہیں, اس میں سے کچھ لوگ ہیں 20-30-40 ہوں گے میکسیمم جو اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہیں, جس کا شور مچا. ایک میں بات تو سن لیں, پہلے میری بات مکمل ہونے دیں. آپ پرسنٹیج دیکھیں کہ کتنوں میں سے کتنے, اس کا شور مچایا سب سے پہلے تحریک انصاف نے کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے. اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کوشش کی ترمیم لانے کی, پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی, JUI نے اس کی مخالفت کی. اب ظاہر ایک آئینی ترمیم ہو, سینٹ میں اکثریت نہیں ہے, نہ PTI کا تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے سینٹ میں, مسلم لیگ نون کی سینٹ میں اکثریت نہیں ہے. اگر قومی اسمبلی میں PTI آ بھی جائے تو ترمیم نہیں کروا سکتی مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے. اب 272 تو پورے کر لیں گے, بات 272 چلے پورے کر بھی لیں, سینٹ میں کیا کرنا ہے؟ یہ جب سچویشن ہو, اب میں نے آپ کو بتایا سینٹ سے واپس آئے گا, اگلی دفعہ جائے گا تو دوبارہ لیکن اب یہ تو مسئلہ ہو سکتی, یہی تو مسئلہ ایسے نہیں ہو سکتی. کاشف صاحب پلیز قوم کو نہ تو جو ایکسپوز ہونے دے لوگ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں نا سر, ابھی نہیں ہو گئے. چلیں ہاں یہ کر لیں, ایکسپوز کرنے کے لیے میں کہہ رہا, میرا سوال یہ بہت تھوڑا, میرا سوال یہ تھا کہ قصور کس کا اس میں کہیں گے, چند لوگ بہت تھوڑا بہت قصور کہیں گے پوری کلاس. میں بتاتا ہوں کس کا قصور. یہ جو چند لوگ اس دھندے میں ملوث ہو رہے ہیں, ان کو پارٹی